بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصلہ سازوں کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو چکی ہے۔ سہیل آفریدی کی شکل میں اور ان کے ساتھ جو کابینہ کے لوگ آ رہے ہیں، ہارڈ لائنرز ہیں، ان کی شکل میں ایک نیا امتحان آ گیا ہے۔ یہ بات جنید اکبر کہہ رہے تھے جو کہ صدر ہیں خیبر پختونخوا کے، کہ اگر آپ ہم لوگوں کی بھی بات نہیں مانیں گے اور اس طرح سے نہیں چلیں گے جس طرح عوام چاہ رہے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا ہے، لوگوں کی خواہش کے مطابق اگر آپ فیصلے نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور آ جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ہمیں آپ مائنس کر دیں گے، ہمیں ہٹا دیں گے، تو پھر اور کوئی آئے گا کہ سہیل آفریدی سے بھی زیادہ سخت نوجوان کوئی آ جائے گا اور وہ اس سے بھی زیادہ سخت موقف اپنائے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ ڈریں اس دن سے کہ جس دن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا تھا، جو ایم پی ایز ایم این ایز بنے تھے، وہ ہماری خواہشات کے مطابق کام نہیں کر سکے، وہ نہیں رہائی کروا سکے اس شخص کی جس کی رہائی کے لیے ہم نے ووٹ دیا تھا، وہ ہمارے مینڈیٹ پر عمل درآمد نہیں کروا سکے، تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ نوجوان کہاں جائیں گے؟ وہ پارٹیز چھوڑ دیں گے۔ لگے گا کہ تحریک انصاف نے جس طرح قانون اور آئین کے تحت سٹرگل کرنے کی کوشش کی، کچھ حاصل نہیں ہوا، تو پھر کچھ اور دیکھیں گے کیا وہ؟ باقی جماعتیں دیکھ لیجئے، خیبر پختونخوا کی جتنی جماعتیں ہیں ایک ایک اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اتنا ان کے اوپر پریشر ہے کہ ان کے لیڈر بھی وہ بات نہیں کر سکتے جو کہ وفاقی حکومت ان سے کہلوانا چاہتی ہے۔ اب جرگے سہیل آفریدی نے الگ کرنے شروع کر دیے ہیں، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، سب بزرگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی خیبر پختونخوا کوئی لیبارٹری تو ہے نہیں، آپ یہاں پر ایکسپیریمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا وہ نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ بات ہو رہی تھی گورنر آج کچھ لگا دیں گے۔ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب ایک ری تھنکنگ کا پروسیس چل رہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب ایسے لگتا ہے کہ ایک اینڈ جس کی طرف ہم پچھلے 3.5 سال سے جا رہے تھے، ایک بیگیج اکٹھا کرتے چل جا رہے تھے، طاقت کا زور چلے گا، بس طاقت ہی ہوگی، عوام کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ نہیں، تو اب اس کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اینڈ کا آغاز ہو گیا ہے، اختتام کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب یہ اختتام یا جو چیز نکلنی ہے اس میں سے، وہ کب نکلتی ہے؟ وقت اس میں شاید زیادہ نہیں رہ گیا، اس لیے اب گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں، جس میں سب سے بڑی بات فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی، سبطین خان، جو لوگ چھوڑ گئے تھے پارٹی، ان سب کو اکٹھا کر کے شاہ محمود قریشی سے ملوایا گیا، شاہ محمود قریشی کو اسپتال داخل کیا گیا۔ اس کے بعد ان سب کی ٹویٹس آتی ہیں، فواد چودھری کی بھی اور محمود مولوی، عمران اسماعیل ان کی، اور تقریباً سیم بات، وہی جملے، وہی بات، بہت کم تبدیلی ہے اس میں۔ لگا کہ ایک ہی بات بھیجی گئی ہے سب کو، اور سب کو کہا گیا کہ اس کو آگے سے بات کریں کہ جی ہم تو بہتری کے لیے جا رہے ہیں، اصل میں تو ہم رہائی کی بات کر رہے ہیں خان کی، کہ ٹیمپریچر ڈاؤن کیا جائے۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو لوگ مفاہمت کی بات کر رہے تھے، یا جن کے اوپر آیا جی دونوں طرف کھیلتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے روابط ہیں، وہ اب مائنس ہو گئے ہیں، اور دونوں طرف سے مائنس ہو گئے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے تو پہلے ہی تھا کہ جی آپ بگڑ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ گنڈا پور نے کیا نہیں کیا، ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی، عوامی پریشر پر جا کر مارچ کیا، لیکن آخر میں پھر ادھر ادھر ہو گئے، کبھی کے پی ہاؤس میں نکل گئے، کبھی ادھر چلے گئے، یہ ہوتا رہا۔ بیرسٹر گوہر کا آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی مفاہمت، ملاقاتیں بھی کی، مفاہمت کریں جی مفاہمت کریں، کہیں آپ کو مزاحمت میں نظر نہیں آتے۔ اور اسی طرح بیرسٹر سیف کو آپ دیکھ لیجئے، اب یہ تینوں مائنس ہو چکے ہیں۔ گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہیں رہے، بیرسٹر سیف کابینہ میں نہیں رہے، اور جس طرح سے بیانات جو چل رہے تھے بیرسٹر گوہر کے، وہ بھی اب لگ رہے ہیں کہ زیادہ تو پارٹی چلی گئی اب جنید اکبر اور سہیل آفریدی کے پاس۔ آپ دیکھ لیجئے ان کی بات کہاں مانی جا رہی ہے، یا ان کی پالیسی کہاں چل رہی ہے۔ سہیل آفریدی روز آئے ہوتے ہیں جی، ہر دفعہ ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، 5-7 کوششیں وہ کر چکے ہیں، تو ایگریشن ایک نظر آ رہا ہے۔ ان کا بوریا بستر گول ہو گیا پارٹی کی سطح پر انفلوئنس، چاہے وہ گنڈا پور تھے، کیونکہ اب دوسری طرف سے بھی ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی اب وزیر اعلیٰ تو رہے نہیں، تو اسٹیبلشمنٹ ہو، فیصلہ ساز ہو، حکومت ہو، اگر ان کے ساتھ کوئی بات چیت تھی، ان کا پیغام تھا، کوئی بیچ میں وہ رکھتے تھے، تو اب ان کے کام کے بھی نہیں رہے، وہ کوئی عہدہ ہی نہیں ان کے پاس رہا۔ شیخ وقاص اکرم کو دیکھ لیں یا بیرسٹر صاحب کو دیکھ لیں، اب کوئی بات اگر ان کے تھرو آگے پہنچانی ہے تو سننی کس نے؟ انہوں نے کہا تم تو کمپرومائزڈ ہو، یہی تو ہم لوگ کہتے تھے۔ تو اب جو نئی پود آ گئی ہے جنید اکبر کی صورت میں، سہیل آفریدی کی صورت میں، کابینہ کی صورت میں خیبر پختونخوا کی، وہ تو بالکل اور طرح سوچتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو اب کہا ہے ٹکٹ کٹاؤ، بوریا بستر گول، آپ کی اب بیچ میں کوئی گنجائش نہیں ہے،
فیصلے اب ہارڈ لائنرز کریں گے. یہ ہوا ہے اصل میں, اور اس کے لیے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں کہ یہ تو سب وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, وہ پٹھان لے دے گئے ہیں جی, وہ ان کو روکو, کچھ اور لیڈرشپ بھی تو نظر آئے. آپ پنجاب اور سندھ کو مل کے کوئی ایکٹیو ہو, شام قریشی کو آگے لاؤ, کوئی بیلنس کریٹ کرو. نہیں تو یہ تو ہارڈ لائنرز اتنے سخت ہو گئے ہیں, سخت مزاج لوگ آ گئے ہیں. ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ سہیل آفریدی پہنچ گئے ہیں اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کنڈی سے ملاقات کر رہے ہیں. گورنر ہاؤس جا کر, اس گورنر کے پاس جا کر جس کی تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جگہ کسی اور کو لایا جائے گا اور اس کے تھرو گورنر راج لگوایا جائے گا. فیصل کنڈی پر بھی پریشر ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی سوچ کے خلاف آپ جا سکتے ہیں, وہاں ماحول اور ہے, بڑا مشکل ہے. تو ایک تو ان لوگوں کا پارٹی کے اندر سے بوریا بستر گول ہو گیا ہے. دوسری چیز جناب, الجزیرہ مسلمانوں کے لحاظ سے اگر دیکھ لیں, قطر کا یہ چینل ہے, سب سے بڑا چینل, سب سے انفلوئنشل چینل, جس کو کوئی مسلمان اون کرتے ہوں. قطر کی حکومت اس کو اون کرتی ہے جی, الجزیرہ کو. وہ پاکستان کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ حالات جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, جس میں جو لوگ مفاہمت والے تھے ان کا بوریا بستر گول ہو گیا, ان کی ٹکٹیں کٹوانے کا کہہ دیا گیا ہے, وہ تو فارغ ہو گئے. اب ہارڈ لائنرز آ گئے ہیں, تو اگر ان سے ہارڈ لائن کے ذریعے ہی آپ نے ڈیل کرنا ہے تو پھر دیکھ لیں, ان کو بھی دیوار سے لگانا ہے, ان پر بھی دباؤ رکھنا ہے, طاقت کا استعمال کرنا ہے, تو پھر آگے پتہ نہیں اس سے آگے کیا ہوگا. کیونکہ جو لوگ دونوں کام کر رہے تھے, مزاحمت مفاہمت بھی لے کر چل رہے تھے, تو ان کی بات نہیں بنی, وہ نتیجہ نہیں نکال سکے, تو وہ مائنس ہو گئے. تو اب یہ حال اگر رہا تو آگے یہی حالات ہوں گے جو الجزیرہ کہہ رہا ہے. تو قطر سے کیا انویسٹمنٹ آنی ہے, جن کا چینل یہ کہہ رہا ہے, اسلامی ممالک سے کیا انویسٹمنٹ آنی ہے, یا دیگر ممالک سے آنی ہے. الجزیرہ انگلش ہر جگہ دیکھا جاتا ہے. unless اسلام آباد کین کنفرنٹ گورننس فیلئرز, یعنی گورننس کے فیلئر ہیں, ناکامیاں ہیں, جو حکومتی ناکامیاں, انتظامی ناکامیاں, اگر ان کو نہ کیا گیا, اس کا مطلب انتظامی ناکامیاں ہیں نا, ناکام یہ حکومت چل رہی ہے, ان کی گورننس ناکام چل رہی ہے. ریجنل انکوالٹیز, ریجنل علاقائی ناانصافی, انیکوالٹیز, کہ برابری نہیں ہے, اینڈ پولیٹیکل مسٹرسٹ, اور پولیٹیکل سیاسی عدم اعتماد ہے. اگر یہ جو چل رہا ہے اس وقت ملک میں, باقی تو سب ساتھ ہیں, ہر جماعت آپ دیکھ لیں, ساری جماعتیں حکومت میں ہیں, بس تحریک انصافی آپ کو باہر نظر آ رہی ہے, باقی تو اسی طرح چل رہے ہیں جو چاہیے. 26ویں ترمیم کا نہیں ہے, مولانا کو ساتھ لے لیں. اب مولانا بھی پچھتا رہے ہیں, اوہ کہ 27ویں ترمیم آ گئی. ان کے بیرسٹر کامران مرتضیٰ صاحب وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے, اس میں تو وہ کچھ بھی ہے جو 26ویں ترمیم میں نہیں تھا, ہم نے نکلوا دیا تھا. آپ اتنے سادہ تھے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ 26ویں ترمیم آپ جب کر دیں گے اور اس کے بعد جو جوڈیشری آئے گی, آئینی بینچ بنے گا, اس سے 2/3 اکثریت لے لی جائے گی, مخصوص نشستیں لے لی. آپ اس وقت بڑے خوش تھے کہ مخصوص نشستوں میں ہمیں بھی تو حصہ ملے گا. تو اب آپ کی اہمیت ہی نہیں رہی, مخصوص نشست تو آپ کو مل گئی, لیکن حکومتی اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت چلی گئی. تحریک انصاف کی ساری سیٹیں بانٹ کر مخصوص نشستیں خواتین کی, اقلیت کی. اب آپ کی کیا ضرورت رہے گی مولانا صاحب, اسی لیے اب آپ چیخ رہے ہیں, بول رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا. تو جنہوں نے 26ویں ترمیم میں سے چیزیں نکلوائی تھیں یا آپ نے کریڈٹ لیا تھا, نکال دیں, اب ان کو آپ کی محتاجی نہیں رہی. وہ ترمیم انہوں نے کرا لی چالاکی سے, ہوشیاری سے, اور آپ اتنے سادہ تھے, آپ کو نہیں پتا تھا. 26ویں ترمیم انہوں نے کروا کر 27ویں ترمیم کے ہموار کر لی کہ مولانا صاحب آپ سائڈ پہ ہیں, کیا ضرورت ہے. 27ویں ترمیم میں آپ جو 26ویں ترمیم میں چیزیں نکلوائی تھیں وہ بھی کیا, اس سے بھی زیادہ ہوں گی, کر لو جو کرنا ہے. اب مولانا صاحب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, اوہ جی مدارس کو یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب آپ روتے رہیں. تو پولیٹیکل مسٹرسٹ جب تک رہے گا, آپ اعتماد میں نہیں لیں گے دیگر پارٹیز کو. فارن پالیسی گینز ول ریمین فریجائل. فارن پالیسی میں آپ جی ٹرمپ نے تعریفیں کر دی, فلاں کر دیا, او ہم اس کو نوبل کے لیے نام کے لیے کہہ رہے ہیں, وہ ہماری تعریفیں کرتا ہے, فلاں کرتا ہے. تو یہ جو آپ کو لگ رہا ہے جی خارجی سطح پر آپ بڑا کچھ کما رہے ہیں, یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا. نو ڈیل کین سبسٹیوٹ فار اے اسٹیبل سوشل کانٹریکٹ ود ان پاکستان اٹ سیلف. آپ جتنی مرضی باہر ڈیلیں کر لیں, کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں ایک استحکام ہو, ایک سوشل کانٹریکٹ عوام کے درمیان, ریاست کے درمیان, حکومت کے درمیان اور طاقت کے درمیان ایک بیلنس کریٹ ہو, اور سب عوام کی سطح پر آ کر سوچیں اور عوام کو ساتھ لے کر چلیں. ایک سوشل کانٹریکٹ ود ان اٹ سیلف, اسٹیبل کانٹریکٹ, استحکام کے ساتھ, کہ کرنا کیا ہے, آئین اور قانون کے مطابق جب تک آپ نہیں چلیں گے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ الجزیرہ لکھ رہا ہے. سارے کام آپ دیکھ لیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو باہر آپ جو مرضی کرتے رہیں, اور اس کیا ہی نتیجہ ہے. باہر ہم کہہ رہے تھے بڑا کچھ ہو گیا, ٹرمپ ہماری تعریفیں کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اور اس نے بھارت کو یہ کر دیا, فلاں کر دیا, بے عزتی کر رہا ہے آئے دن مودی کی. آج کیا خبر آئی, معاہدہ کر لیا 10 سال کا دفاعی معاہدہ,
10 سال کا امریکہ نے بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا لکھ کر، پاکستان کے ساتھ کیا ہے؟ 1 سال کا نہیں کیا. اور دفاعی معاہدہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے اسلحے کا بھی کریں گے، انٹیلیجنس کا ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہوگی، اور استحکام کے لیے، ریجنل استحکام کے لیے جی کام کریں گے. ہے تو یہ بیسیکلی چائنا کے خلاف، مگر آپ دیکھ لیے بھارت کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ ہو گیا. ہمارا دفتر خارجہ کہہ رہا ہے جی ہم اس کا نوٹس لے رہے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان معاہدہ ہو گیا. ہمیں کیا ملا؟ بس صرف تعریفیں اور معاہدے وہ کر رہے ہیں. تو اب آپ سوچ لیجئے کیا حال ہے. تو جب تک آپ ملک کے اندر استحکام نہیں لائیں گے، سب ایک نہیں ہوں گے. یہ جی باہر بڑی تعریفیں نہیں، فلاں ہو رہا ہے، 1 ٹکے کی انویسٹمنٹ وہاں سے نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوگا. وہ آپ کی صرف تعریفیں کریں گے، معاہدے جا کر وہ بھارت سے کرے ہوں گے. افغانستان سے آپ جنگ چھڑیں گے، کوئی نہیں آئے گا کہ جی ہم افغانستان پر پریشر ڈال رہے ہیں، ہم افغانستان طالبان کی ایسی تیسی نہیں. وہ اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہوں گے، نیشنل انٹرسٹ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد کیا بھارت کو شاعری مل جائے گی کہ وہ افغان طالبان کی اور سپورٹ کر رہا ہوگا، دہشت گردوں کی اور سپورٹ کر رہا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اپنے اندر استحکام رکھا نہیں، بس اپنے یہاں پر گرفتاریاں کر دو، کوئی باہر نہیں نکل سکتا، کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا، کسی طرح کا کوئی قانون آئین نہیں، ایسی کی تیسی کوئی نکلے گا. 26ویں ترمیم کے ذریعے ساری جوڈیشری کنٹرول کر لی، جو کمزور ہے حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، تو باہر آ نہیں سکتا، کہاں جائے؟ کہیں اگر ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو کیا کرے گا؟ عدالتیں 26ویں ترمیم میں ہیں، آگے 27ویں آ رہی ہے، سڑکوں پر آپ نہیں آ سکتے. آپ جبر سے کنٹرول کر کے کر لیں، بڑا استحکام آ رہا ہے. 4تھا سال آنے لگا ہے پاکستان کی تاریخ میں، پہلی ریکارڈ بن چکا ہے 3 سال کا. ہم نے اپنا ہی جو برا ترین ریکارڈ تھا، کم ترین گروتھ کا، اس کو توڑا 3 سال کا. اب 4تھا سال بھی آ رہا ہے. اب اللہ ہی رحم کرے. لیکن اگر استحکام پیدا کرنا ہے تو دیکھ لیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوشش فواد چودھری سب مل کر کر رہے ہیں، کہہ تو یہ رہے ہیں جی ہم رہائی کے لیے کر رہے ہیں کہ جی یہ سہیل آفریدی کی طرح سے رہائی نہیں ہونی. تو دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کوشش کر کے دیکھ لیں آپ کیسے رہائی کروا لیتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.